میں نے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے گھر پر سخت پردے کی پابندی تھی۔ ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن لاڈلی ہرگز نہیں تھی، بلکہ ہر ایک کو مجھ پر ہی روپ جمانے کا موقع مل جاتا تھا۔ میرا پورا ددھیال ایک ہی گلی میں رہتا تھا۔ سامنے چچا کا مکان تھا۔ میرے تینوں بھائی شادی شدہ تھے اور مجھ سے بڑی بہن کی منگنی فواد بھائی سے ہو چکی تھی، جو کہ ہمارے چچا زاد بھی تھے۔ میں 5 وقتہ نمازن تو تھی، لیکن عادتاً میرے اندر ایمان کی حلاوت بالکل نہیں تھی۔ مجھے اپنے ماحول سے نفرت تھی۔ مجھے اپنے گھر کا ماحول بہت ہی گھٹا گھٹا سا لگتا تھا۔ ہر وقت سر پر دوپٹہ اوڑے رکھو، کسی اجنبی سے بات نہ کرو، کنواری لڑکیاں شادی پر زیادہ تیار ہو کر نہ جائیں، شادی پر ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی پابندیوں کے ساتھ مجھے اپنے بھائیوں کی شادی پر ذرا بھی مزہ نہیں آیا تھا، اور بہن کا منگیتر تو میرے ابا کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ کہتا، مہندی مائیوں کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی شروع سے ہی دقیانوسی اور تنگ ذہن کے مالک لگتے تھے۔ میں اپنی بڑی بہن راحیلہ سے کہتی تھی کہ تم اس شخص کے ساتھ کیسے گزارا کرو گی، یہ تو تمہیں گھر سے ہی باہر نہیں نکالے گا۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری طرح اپنے ماحول سے اختلاف نہیں رکھتی، اس لیے خوشی خوشی فواد کے ساتھ زندگی گزار لوں گی، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میرا مزاج اپنے تمام گھر والوں سے مختلف تھا۔ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی، میری دوستیں ایک دوسرے کے گھر جاتی تھیں، لڑکوں سے فون پر باتیں کرتی تھیں، رومانوی رسالے پڑھتی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے اپنی سہیلی سے ہی ایسے رسالے پڑھنے کے لیے تھے۔ رومانوی سین پڑھ کر میرے اندر بھی جذبات کچھ بدلنے لگے تھے۔ میرے اندر آزاد فضاؤں میں اڑنے کی خواہش بڑھنے لگی تھی۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج جانے کی ضد کی تھی۔ ابا نہیں مان رہے تھے، لیکن فواد بھائی ہمارے گھر پر ہی آئے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، ہینا کو آگے پڑھنے دیں تایا جی، تعلیم آج کل بہت ضروری ہے۔ ابا کو میں 4 دن سے منا رہی تھی، ان کی منتیں کر رہی تھی، لیکن ان کی نہ ہاں میں بدلنے کو تیار نہ تھی، اور فواد بھائی کے ایک بار کہنے پر وہ مان گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ابا کہنے لگے، ٹھیک ہے پڑھ لے، لیکن آنا جانا اپنے بھائی کے ساتھ ہی کرے گی۔ مجھے بھلا اس بات سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ کالج کے آزاد ماحول کو دیکھ کر تو مجھے یہ لگا جیسے میں اب زندگی جی رہی ہوں۔ میری سب دوستوں کی لڑکوں سے دوستی تھی۔ وہ چھٹی کے وقت یوں تیار ہوتی جیسے گھر کی بجائے نہ جانے کہاں جا رہی ہوں۔ پھر مجھے یہ راز بھی معلوم ہو گیا کہ ان لڑکیوں کی لڑکوں سے دوستی ملاقاتوں تک پہنچ گئی تھی۔ کس قدر وہ مجھے اپنے محبوب کی قصے سناتی تھی، میں ٹھنڈی آہیں بھر کر رہ جاتی تھی۔ میرا دل چاہتا میرا بھی کوئی لڑکا دوست ہو، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتی تو ڈر بھی لگنے لگتا، کیونکہ گھر والوں کے لیے یہ کام کھلی بے شرمی تھی۔ میں بامشکل ہی اپنے ابھرتے جذبات پر بند باندھے ہوئے تھی کہ میری دوست کا بھائی مجھے اچھا لگنے لگا۔ وہ جب بھی اپنی بہن کو لینے آتا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتا۔ پہل تو میں اس بات کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن پھر میں نے بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینا شروع کر دیا۔ ایک بار میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی، میرا بھائی تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ میری دوست کہنے لگی، بھائی تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ دوسرے ہی دن میری دوست نے مجھے ایک ٹچ موبائل دیا اور کہنے لگی، بھائی نے بھیجا ہے۔ اتنا مہنگا موبائل پہلی بار میرے ہاتھ میں آیا تھا۔ مجھے تو ابا کا موبائل پکڑنے کی بھی اجازت تک نہ تھی۔ میں شروع سے ہی ایسا مزاج رکھتی تھی۔ اپنے گھٹے ماحول کی وجہ سے میں تنگ تو پہلے ہی تھی، پھر ابا نہ تو ٹی وی دیکھنے دیتے تھے، نہ موبائل دینے کے حق میں تھے۔ میں اس موبائل کو پاور آف کر دیا کہ کہیں موبائل کی بیل سے میں پکڑی نہ جاؤں۔ میں اب روز ہی کامران سے بات کرنے لگی تھی۔ بہت جلد میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، لیکن میرے اصل ہوش اس وقت اڑے جب کامران نے مجھ سے باہر ملنے کی فرمائش کی۔ حالانکہ میں اسے اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں بتا چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ بضد تھا۔ میں کیسے اس سے ملنے جا سکتی تھی؟ میرا بھائی مجھے کالج خود چھوڑتا تھا اور خود لیتا تھا، اس لیے میں کالج کا بہانہ کر کے کامران کی یہ فرمائش بھی پوری کر دیتی۔ میں نے ایک بار درجن جانے کا بہانہ بنایا۔ امی نے کہا، بھائی سے کہہ دیا کر کہ تمہیں اپنے ساتھ بازار لے جائے۔ میں یہ سن کر مایوس ہوئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنا گھر قید خانے کی طرح لگتا تھا۔ ایک بار میرا وہ بھائی جو مجھے کالج چھوڑ دیتا تھا،
اس نے عین ٹائم پر یہ کہہ دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج میرا جانا بہت ضروری ہے، میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے کالج جانا ہے۔ دوسرے بھائی بھی جاب پر جاتے تھے، اس لیے مجھے لینے اور چھوڑنے کی ذمہ داری وہ دونوں دینے کو تیار نہ رہے۔ میں نے کہا میری دوست بھی روز بس میں کالج جاتی ہے، آج میں اس کے ساتھ کالج چلی جاتی ہوں۔ میرے والد نے اجازت دے دی، حالانکہ ایسا کچھ نہ تھا، میری کوئی دوست ایسی نہ تھی۔ میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے کامران کو فون کر دیا، میں اس سے آج مل سکتی ہوں۔ یہ سن کر تو وہ خوش ہو گیا تھا۔ میں گھر سے باہر نکل گئی، بس کے سٹاپ پر پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں کامران بھی بائک پر پہنچ گیا۔ چونکہ میں نقاب برقع پہنتی تھی، اس لیے مجھے پکڑے جانے کا ڈر بالکل نہیں تھا۔ وہ مجھے ساحل سمندر پر لے گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر ایسا کام بھی پہلے کبھی نہیں کیا جو کامران کی محبت میں کر بیٹھی تھی۔ کافی دیر ساحل سمندر پر ہم نے گزاری تھی۔ کامران نے کہا کہ وہ بہت جلد اپنا رشتہ میرے لیے بھیجے گا، بس اس کی نوکری لگ جائے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ واپسی پر وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لنچ کے لیے لے گیا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میں نقاب اتار دوں، وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میرے والد کا کوئی جان پہچان والا مجھے دیکھ نہ لے۔ وہ کہنے لگا یہ ریسٹورنٹ میرے گھر سے بہت دور ہے، یہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے نقاب ہٹا دیا۔ مجھے دیکھ کر کامران دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ کہنے لگا تم بے حد خوبصورت ہو۔ میں اس کی تعریف پر شرما سی گئی تھی۔ اس ریسٹورنٹ میں زیادہ رش نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ 1 بجے کا وقت تھا۔ میں نے کھانا کھایا ہی تھا کہ کامران نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ابھی وہ مجھ سے اور بھی کہنے لگا تھا کہ کسی نے بے دردی سے میرا ہاتھ کامران کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا اور کامران کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ فواد بھائی تھے۔ انہیں دیکھ کر تو میرا ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ مجھے اپنی شامت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کامران کو کہنے لگے کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کے ساتھ یہ سب کرنے کی۔ میں رونے لگی۔ میں نے فواد بھائی سے کہا کہ وہ کامران کو چھوڑ دیں۔ کامران بھی بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ فواد بھائی نے مجھے غصے سے سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ کامران کا گریبان چھوڑ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ریسٹورنٹ سے باہر لے گئے۔ مجھ سے کہنے لگے تم کالج کے بہانے یہاں آتی اس آوارہ گرد لڑکے سے ملنے۔ میں نے کہا میں اس سے محبت کرتی ہوں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری بات سن کر وہ اشتعال میں آ گئے، کہنے لگے تم اس قدر بے شرم بھی ہو سکتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے وہ اپنے ساتھ میرے گھر لے آئے۔ پورے راستے میں ان کی منت سماجت کرتی رہی کہ وہ ابا کو کچھ نہ بتائیں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ میرے والد اس وقت گھر پر ہی تھے۔ مجھے فواد کے ساتھ دیکھ کر پوچھنے لگے کہ مجھے تو اپنی دوست کے ساتھ واپس لوٹنا تھا۔ فواد بھائی کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے بس سٹاپ پر کھڑے دیکھا تو اپنے ساتھ لے آئے۔ انہوں نے میرے والد کو سچ نہیں بتایا تھا۔ میں خوش ہو گئی، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب میرے والد نے کہا کہ اب میں کالج نہیں جاؤں گی، کیونکہ فواد نے کہا ہے کہ میرے کالج کا ماحول اچھا نہیں رہا۔ مجھے یہ سن کر غصہ آنے لگا تھا کہ فواد بھائی کون ہوتے تھے میرے ابا کو اس طرح کا مشورہ دینے والے۔ میں نے فون پر ساری بات کامران کو بتا دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن میرا دل اس بات پر آمادہ نہ تھا۔ میں نے کامران سے کہا کہ وہ اپنا رشتہ میرے لیے بھیج دے۔ وہ کہنے لگا تمہارا بہنوئی ایسا ہونے نہیں دے گا، اور پھر ابھی اس کی نوکری بھی نہیں لگی، وہ میرا رشتہ ابھی نہیں لا سکتا۔ میں ابھی اسی پریشانی سے باہر نہیں نکلی تھی کہ فواد بھائی میرے گھر آئے۔ ابا سے کہہ کر میرا رشتہ دوسرے چچا کے بیٹے سے طے کروا دیا۔ نہ جانے میرے والد کیوں ان کی ہر بات مانتے تھے۔ میں اس دن بہت روئی تھی۔ ہمارے ہاں رشتہ کرتے ہوئے لڑکی سے مشورہ نہیں کیا جاتا تھا، بس جو بھی ماں باپ کو پسند آ جاتا وہ رشتہ کر دیتے۔ مجھے اپنا وہ کزن ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا کہ اپنے کسی بھی رشتہ دار کے گھر جانے نہیں دیتا تھا۔ میں بہت پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ ابھی اس مصیبت سے ہی باہر نہیں نکلی تھی کہ میری بڑی بہن نے مجھ پر ایک نیا بم میرے سر پر پھوڑا تھا۔ کہنے لگی اس جمعے تمہارا نکاح فہد سے ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو میں ششدر سی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا اتنی جلدی کیوں؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، فواد نے ہی یہ مشورہ ابا کو دیا ہے۔ فواد کا نام سن کر تو میرے اندر تو ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ کون ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ میرا جی چاہا جا کر فواد کا منہ توڑ ڈالوں۔ میرا کامران تو وہ مجھ سے چھین چکا تھا۔
وہ ابھی کسی بھی قیمت پر میرا رشتہ نہ لاتا اور مجھے فہد ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ فواد میری بڑی بہن کو کتنا چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اس وقت میرے اندر نفرت کا طوفان ٹھاٹے مار رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص کی زندگی برباد کر دوں، اسے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑوں۔ جس طرح سے اس شخص نے میری محبت مجھ سے چھینی ہے، میں بھی اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ اسے بدنام کر دوں گی، ذلیل و خوار کر دوں، تاکہ اس کا رشتہ میری بہن سے ٹوٹ جائے۔ میں اپنے اندر فواد کے لیے نفرت کا زہر بھر چکی تھی، اس لیے میں نے نکاح سے ایک دن پہلے اپنے بہنوئی کو فون کیا۔ میرے پاس کامران کا فون موجود تھا، اسی سے میں نے فواد کے نمبر پر کال کی۔ کافی دیر بعد اس نے فون اٹھایا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، فواد بھائی مجھے بچا لیں، کامران مجھے برباد کر دے گا۔ اس کے پاس میری تصویریں ہیں، وہ انہیں وائرل کر دے گا۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، میرے فون کا بیلنس بھی ختم ہے۔ آپ پلیز چھپ کر میرے کمرے میں آ جائیں تو میں آپ سے بات کر لوں، میں بہت پریشان ہوں، وہ مجھے برباد۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر میں نے فون آف کر دیا۔ وہ شاید میرے گھر دیوار پھلانگ کر آئے تھے۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے، میں رونے لگی کہ مجھے بچا لیں۔ وہ میرے پاس آ گئے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ کامران نے مجھے کیا دھمکی دی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سچ جانتے، میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگی، ساتھ میں چلانے لگی کہ مجھے بچاؤ۔ میری اچانک کی افتاد پر فواد بکھلا سا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا، میں اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ مجھ سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کر رہا، مجھ سے کہنے لگا، ہنا یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لیکن مجھ پر تو صرف ایک ہی جنون سوار تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ دھکے سے کھلا تھا۔ میرے والد، بھائی، سب گھر والے اٹھ چکے تھے اور فواد کو میرے کمرے میں بھی دیکھ چکے تھے۔ میں نے یکدم فواد کو دھکا دیا اور روتے ہوئے اپنے والد کے ساتھ جا لگی۔ دیکھنے والوں کو یہی لگا وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ میری حالت بھی کچھ ایسی تھی کہ سب کی شک بھری نظریں فواد پر تھیں۔ میں نے کہا، اس شخص نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے برباد کر دیا۔ میری بات پر فواد بدحواس سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، ہنا جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ تایا جی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، اس نے خود مجھے فون کر کے بلایا تھا۔ فواد بھی میرے والد کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں ابا، میرے پاس موبائل کہاں سے آیا جو میں ان کو فون کرتی؟ ہمارے ہاں کب لڑکیوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں؟ میری یہ بات بھی سچی ثابت ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ مجھے برباد کر چکے ہیں، انہوں نے مجھے کسی کے قابل نہیں چھوڑا، ان کی پہلے بھی مجھ پر نظر تھی۔ یہ اس دن بھی مجھے کالج سے چھٹی کروا کر ایک ہوٹل کے کمرے میں لے گئے تھے اور میرے ساتھ۔ میں رونے لگی۔ ابا، انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں کسی سے کچھ نہ کہوں۔ اپنا گناہ چھپانے کے لیے انہوں نے میری فہد سے بات طے کر دی تاکہ یہ سب کی نظر میں عزت دار رہیں۔ میں نے انہیں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، ان پر الزام تراشی کر رہی ہوں۔ ابا نے فواد بھائی کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں میں نے اپنے بیٹے سے بڑھ کر سمجھا تھا اور تم نے میری ہی پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا۔ میرے ابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فواد بھائی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، تایا، مجھ سے جو چاہے قسم لے لیں، میں نے ہنا کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں نے بھی فواد کو بہت مارا تھا۔ رات کے اس پہر شور سا مچ گیا تھا۔ میرے والد کے سینے میں درد سا اٹھنے لگا۔ میرے بھائی میرے والد کو ہاسپٹل لے گئے۔ میری دونوں چچیاں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ فواد اپنے گھر جا چکا تھا۔ فہد بھی ساری بات جان کر مجھ سے رشتہ توڑنے کا اندھیا سنا چکا تھا۔ کہنے لگا، فواد نے گناہ کیا ہے تو ہنا سے نکاح بھی وہی کرے گا۔ میری چچی کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا میرے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے۔ میری بڑی بہن کا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے والد کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ابا اس بات کا اتنا بڑا صدمہ لے لیں گے۔ اگلے ہی روز شام تک میرے والد گھر آئے تھے، بہت چپ چپ سے تھے۔ اگلے روز میرے گھر پر سب لوگ جمع تھے سوائے فواد کے۔ سب نے یہی کہا کہ آج ہی ہنا کا نکاح فواد سے کر دیا جائے تاکہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے۔ یہ خبر جب میں نے سنی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے تو سب ڈرامہ اس لیے کیا تھا فواد سے ہم لوگوں کا ہر ناطہ ٹوٹ جائے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ میری بہن اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، کیونکہ محبت تو وہ بھی فواد سے بہت کرتی تھی، پھر اسے میرے ساتھ کیے گئے ظلم کا بھی احساس تھا۔
میں نے امی سے صاف انکار کر دیا کہ مجھے فواد سے نکاح نہیں کرنا، مجھے اس سے نفرت ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں، تجھے اور کوئی اپنائے گا بھی نہیں، اور تمہارے والد کی حالت ایسی نہیں ہے کہ تمہارے انکار کو برداشت کر سکیں۔ مجھے مجبوراً چپ ہونا پڑا۔ میرا نکاح فواد سے پڑھوا دیا گیا۔ میرا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب کے سامنے تو میں نے خود کو سچا ثابت کر دیا تھا، لیکن فواد کے سامنے کیا جواب دیتی؟ میں سادگی میں ہی رخصت ہو کر اپنی بہن کی جگہ اس گھر میں آ گئی تھی، جہاں آنے کے خواب میری بہن نے نہ جانے کب سے سجائے تھے۔ میری بہن اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی، شاید اس کا دل زیادہ دکھا تھا۔ مجھے بڑی خاموشی کے ساتھ فواد کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ مجھے اب سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ میں نے کچھ اور سوچا تھا، لیکن جو کچھ ہو چکا تھا وہ بہت برا تھا۔ فواد بہت غصے سے میرے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت آنکھیں شاید ضب سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میرا قصور کیا تھا جو تم نے مجھے یوں بدنام کر دیا؟ میں نے تو تمہیں ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا تھا ہی نا۔ تمہیں ایک ایسے شخص سے بچایا تھا جو تم جیسی نہ جانے کتنی لڑکیوں کو برباد کر چکا تھا۔ یہ بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگے، کامران کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ سچ میں لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا، انہیں پیار کے جال میں پھنسا کر اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ یہ سن کر میری نظریں اس شخص کے سامنے جھک گئی تھیں۔ ضبط کے باوجود اس شخص کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ کہنے لگے، میں تو تمہاری مدد کے لیے تمہارے پاس آیا تھا، اور تم نے مجھے کو بدنام کر دیا۔ مجھے تو لگا کہ تم بہت معصوم ہو، بھولی بھالی ہو، کہیں اس شاطر انسان کے ہاتھوں اپنی عزت نہ گنوا بیٹھو۔ اس لیے تمہارا فہد سے رشتہ کروایا تھا، تاکہ ہمارے خاندان کی عزت پامال نہ ہو جائے، کہیں میری معصوم سی کزن برباد نہ ہو جائے۔ لیکن میں غلط تھا، تم تو بہت چالاک نکلی۔ تم نے تو مجھے ہی کو عطاب کا نشانہ بنا دیا۔ تم جانتی تھی کہ میں صرف راہیلہ سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے۔ ابھی وہ مجھ سے پوچھ ہی رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑایا تھا۔ جب دروازہ کھولا تو چچی رو رہی تھیں۔ کہنے لگی، راہیلہ نے زہر کھا لیا ہے۔ یہ لفظ تھے یا کوئی قیامت؟ مجھے لگا آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میری بہن مر چکی تھی۔ میری ذرا سی غلطی نے بہت سے گھر برباد کر دیے تھے۔ فواد کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ رات بھر میری بہن کی قبر پر بیٹھے رہتے تھے۔ مجھے اپنا آپ مجرم لگنے لگا تھا۔ میرے بدلے کی آگ نے میری بہن کی جان لے لی تھی۔ فواد چند دن بعد ہی دبئی چلا گیا۔ وہ مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آہستہ آہستہ سبھی اپنے معمول پر آ گئے تھے۔ میری چچی بیٹے کی جدائی کی وجہ سے بیمار رہنے لگیں۔ میرے اندر اتنی ندامت اور خفت تھی کہ لگ رہا تھا کہ میں اپنے خاندان کی بربادی کا سبب بنی ہوں۔ جس شخص نے مجھے پامال ہونے سے بچایا تھا، میں نے اسی کو ذلت کی اندھیری کھائی میں پھینک دیا تھا۔ میں باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگی تھی۔ میرے سجدے طویل ہونے لگے تھے۔ میرا ضمیر مجھے پل پل میرے کیے پر مجھے شرمندہ کرتا تھا۔ فواد فون کرتے تھے لیکن مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، اور میں شرمندگی کے مارے ان سے بات ہی نہیں کر پاتی تھی۔ 5 سال بیت گئے تھے۔ فواد واپس نہیں آئے تھے۔ ان 5 سالوں نے مجھے یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے چچا چاچی کی خوب خدمت کی تھی۔ 5 سال بعد میرے والد انتقال کر گئے، کیونکہ راہیلہ کے بعد ابا چپ چپ رہنے لگے تھے۔ جوان بیٹی کا غم ان سے سہا نہیں جاتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافیا مانگتی تھی۔ میرے والد کی خبر سن کر فواد واپس آئے تھے، لیکن میری طرف ایک نظر نہیں ڈالی تھی، اور میرا یہ حال تھا کہ میں فواد سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس لیے ان کی بے اتنائی مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ سزا تو مجھے بھی بہت بری ملی تھی۔ اپنے اندر ضمیر کی عدالت میں مجھے پل پل مرنے کی سزا ملتی تھی۔ مجھے رات بھر سکون سے نیند نہیں آتی تھی۔ میرے والد کی میت پر فواد بہت روئے تھے۔ تدفین کے بعد جب واپس آئے تب بھی مجھ پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ 2 دن انہوں نے کسی اجنبی کی طرح سے گزارے تھے۔ تیسرے دن جب میں کمرے میں آئی تو کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک دبئی کی سیٹ بک کروا دو۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ پھر واپس جانا چاہتے تھے۔ میں تھک چکی تھی اپنے گناہ کی سزا بھگتتے بھگتتے، اس لیے ان کے پیروں کے پاس آ گئی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دیں فواد، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا۔
مجھے معاف کر دیں، میں سب کے سامنے سچ بولنے کو تیار ہوں، سب سے کہہ دوں گی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن مجھے چھوڑ کر واپس مت جائیں، میں نہیں جی سکتی آپ کے بغیر۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہے تھے، پھر ایک گہری سانس بھر کر میرے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ کہنے لگے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہی کافی ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، تمہیں کسی کے سامنے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ میں تمہیں تمہارے سارے حق دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو، لیکن بس ایک دل میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی مقام نہیں دے سکتا۔ وہاں صرف راحیلہ ہے، اور شاید میری آخری سانس تک وہی رہے۔ میری شادی شدہ زندگی کو 10 سال بیت گئے ہیں، میرے 2 بچے ہیں۔ فواد نے مجھ سے دوبارہ کبھی اس واقعے کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ وہ میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن بس ایک محبت نہیں کرتے۔ آج بھی وہ میری بہن کی قبر پر جا کر گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھ سے کبھی ضرورت زندگی کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کی۔ میں ان کی ایک محبت بھری نظر کے لیے آج بھی تڑپتی ہوں۔ شاید یہ میرے گناہ کی سزا ہے۔ میں اس وقت کو پچھتاتی ہوں جب میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔